کیا آپ زندگی میں کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہوا ہو کہ یہ کوئی فرشتہ ہے؟ اور میں آپ کے بچوں یا کسی دوست کی بات نہیں کر رہی جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو کہ وہ بالکل فرشتہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھا ہو، آپ کی بہت مدد کرتا ہو مشکل وقت میں، بلکہ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ جب آپ کبھی کسی مسئلے میں گھرے ہوں یا آپ کسی مشکل وقت میں مبتلا ہوں اور اچانک سے کوئی بندہ جس کو آپ جانتے نہ ہوں، اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ ہو، آ کر آپ کی مدد کرے، یا کبھی اچانک سے کوئی شخص پبلک میں آپ کے سامنے آ جائے اور آپ سے کوئی ایسی بات کر دے، یا کوئی بیمار شخص آپ کو کہیں ملے، یا کوئی صدقہ خیرات لینے والا شخص بھی ہو سکتا ہے جس سے آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ شخص انسان نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے لوگ ویسے بھی بڑے پر اسرار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں ملتے، وہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ وہ کوئی شیطان بھی ہو، لیکن آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا کبھی ہمیں انسانی شکل میں کوئی فرشتہ ملا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا ذکر فرماتے ہیں جو کہ ہم اثر لوگ تھے، اور ان میں سے ایک کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا شخص نابینا تھا۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان تینوں کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہو، کیا بہتری کرنا چاہتے ہو۔ جو شخص کوڑ کا مریض تھا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جلد جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جائے، میری بیماری ختم ہو جائے، میں بالکل تندرست ہو جاؤں، کیونکہ لوگ جو ہے وہ مجھ سے میری بیماری کی وجہ سے کتراتے ہیں اور دور بھاگتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے اس کی بیماری دور ہو گئی، اس کی جو سکن تھی، جلد تھی، وہ بالکل صحت مند ہو گئی اور نئی جلد اس کے جسم پہ آ گئی۔ اب فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کس طرح کی جائیداد چاہتے ہو، تو اس نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی لا کے دی اور اس شخص کو کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تو اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، نہ کہ فرشتے کی یا کسی اور کی، اور اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ وہ شخص اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے کہ کیسے ایک اونٹنی سے اللہ تعالیٰ اسے اتنی زیادہ اولاد دیتا ہے اور اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے، اور وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے ایک مالدار شخص بن جاتا ہے۔ اب اس شخص کے پاس صحت بھی ہوتی ہے اور جائیداد بھی، جو کہ اس کی تمنا تھی۔ اسی طرح فرشتہ اب دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ گنجا ہوتا ہے اور اس سے بھی یہی سوال پوچھتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہو، جس پہ گنجا کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بالوں والا ہو جاؤں، کیونکہ مجھے اپنا آپ بغیر بالوں کے بہت بدصورت اور بھدا لگتا ہے۔ فرشتہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور اس کے نئے بال آ جاتے ہیں اور ایک اینجلک ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے جو کہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور اس کا گنجا پن فوراً ختم ہو جاتا ہے اور اس کے سر پہ گھنے بال آ جاتے ہیں۔ اب فرشتہ اس سے بھی وہی سوال پوچھتا ہے کہ تمہیں کس طرح کی جائیداد چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے۔ فرشتہ اس کو ایک حاملہ گائے لا کے دیتا ہے اور اس کے لیے بھی وہی دعا کرتا ہے بارک اللہ لک فیہا، اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اب فرشتہ تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو کہ نابینا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی خاص اور الگ طرح کا امتحان ہوتا ہے کہ جب کوئی نابینا ہو، اور ایسا شخص جو کہ نابینا بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے صابر و شاکر بھی ہو، اور اس کے لیے اجر و ثواب کے حوالے سے درجنوں احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے مفکرین ایسے تھے جو کہ نابینا تھے۔ فرشتہ جب نابینا شخص سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی زندگی میں کیا تبدیلی کرنا چاہتے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ فرشتہ اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور وہ شخص اللہ کے حکم سے دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس طرح کا کاروبار یا جائیداد چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھیڑیں چاہیے۔ اگر آپ سوچیں تو یہ بہت ہی سادہ سی خواہش ہے۔ فرشتہ اس کو بھی ایک حاملہ بھیڑ لا کے دیتا ہے جو کہ اللہ کے حکم سے وہ پھر پیداوار بڑھتی جاتی ہے اور وہ بھی ایک مالدار شخص بن جاتے ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ تعداد میں بھیڑیں ہو جاتی ہیں۔ اب ان تینوں کے پاس ان کی من پسند چیزیں ہوتی ہیں جن کی انہوں نے خواہش کی تھی کبھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب فرشتہ ان تینوں کے پاس اسی انسان کی شکل میں دوبارہ آتا ہے جیسا کہ وہ خود کبھی تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کس کو اللہ کی برکات نصیب ہوئی ہیں۔ جو شخص کوڑ کا مریض تھا، فرشتہ اس کے پاس ایک غریب کوڑی کی شکل میں آتا ہے جو کہ خود ضرورت مند بھی ہے اور مدد مانگتا ہے۔ تو کوڑی اور گنجا شخص دونوں فرشتے کو بھگا دیتے ہیں، اصل میں اس کی مدد نہیں کرتے، کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور وہ یہ بھی اس بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ وہ کبھی خود غریب تھے، وہ کہتے ہیں ہماری خود محنت کی کمائی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ کیا تم بھی کبھی میری طرح ضرورت مند نہیں تھے اور اللہ نے تم پر کرم کیا اور تمہارے دن پھر گئے؟ تو وہ دونوں شخص اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں وہ تکبر کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں۔
فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ پہلے جیسا کر دے، لیکن نابینا شخص اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تیسرا شخص فرشتے کو نابینا انسان کی شکل میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ مجھ سے تم لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو، کیونکہ کبھی میں بھی بالکل تمہارے جیسا تھا اور اللہ نے میری مدد فرمائی اور مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ مفکرین کہتے ہیں کہ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ کڑا امتحان اسی نابینا شخص کا تھا، لیکن آپ اس کی عاجزی تو دیکھیں کہ کیسے وہ فرشتے سے کہتا ہے کہ جو جی چاہے لے لو، اور بغیر پوچھے اس کو خود ہی بتاتا ہے کہ میں بھی کبھی تمہارے جیسا تھا اور اللہ نے مجھے اس سب سے نوازا، اس لیے تم بھی جتنا چاہو لے لو کیونکہ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ تو فرشتہ اس کو جواب دیتا ہے کہ اپنی جائیداد اپنے پاس رکھو، فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبک، بے شک اللہ تم سے راضی ہے اور تمہارے ساتھیوں سے ناراض ہے۔ استغفر اللہ۔ تو فرشتے کی دعا کے نتیجے میں باقی کے دونوں ساتھیوں نے سب کچھ اپنے تکبر کی وجہ سے گنوا دیا اور وہ پہلی جیسی پرانی حالت میں واپس آ گئے، اور تیسرا شخص جو کہ نابینا تھا اس کو نہ صرف اللہ نے دنیاوی مال و دولت میں اور برکت عطا فرمائی بلکہ اگلی زندگی میں بھی اس کے درجات بلند کیے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے سیکھنے کے لیے، سبق لینے کے لیے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں ذرا سوچیں تو جب ہم کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو کیا واقعی میں ہم کسی فرشتے کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں؟ یقیناً آپ کے ساتھ ایسا زندگی میں ضرور ہوا ہوگا کہ جب آپ کسی ضرورت مند سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک ایسا عجیب سے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں پتہ چلنے والا کہ آپ کے سامنے والا شخص اصل میں فرشتہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ کسی فرشتے سے ملتے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتانے والا کہ جی میں فرشتہ ہوں، کیونکہ ایسا کرنے سے تو سارا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ کوئی فرشتہ ہے تو آپ سے پھر الگ ہی طریقے سے پیش آئیں گے، اس میں پھر آپ کا امتحان کہاں چلا جائے گا۔ اس پوری کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت مندوں، مسکینوں، غریبوں، یتیموں، کوئی بھی شخص جس کو مدد کی ضرورت ہے اس کی عزت کرنی ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرنی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے کس ضرورت مند کی شکل میں بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔